العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. محترم حضرات اور باہر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانان کرام، بہت دیر سے اس تقریب کے بہت سے اہم حضرات کی زبانیں قرآن کریم کے تعلق سے بہت ضروری باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی ان پر توفیق عطا فرمائے. میں سب سے پہلے جناب بھائی محمد مشرف صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، اور حضرت مولانا محمد اشرف صاحب مدظل العلی کو بطور خاص، اور تیسرا جو بچہ ہے ان کے گھر والوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کے بچوں کو اپنے پاک کلام کے حفظ کی جیسے توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کے بچوں کو اپنے پاک کلام کی تعلیم کے لیے، اشاعت کے لیے، پوری دنیا کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. یہ اعزاز ہے بہت بڑا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اس کی قیمت کا اندازہ یقیناً انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے کوششیں کی ہیں اور فیل ہو گئے. یہ ایسی نعمت ہے کہ حافظ، قاری، عالم، مفتی، قاضی اپنے وقت کے ولی اللہ کے بھی بس میں نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے عالم ہیں، چاہ کر بھی بچے حافظ نہیں ہو سکتے. بڑے مفسر قرآن ہیں، محدث ہیں، بڑے اداروں کے محتمم ہیں، لیکن بچے حافظ نہیں ہو سکے. یہ تو اللہ کا فضل ہے. میں نے ایک آیت شریفہ پڑھی ہے: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ لوگوں کو بتائیے کہ یہ قرآن اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. قرآن کریم جیسی عظیم نعمت کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے. وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. قرآن کریم جیسی دولت کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سارے مال دولت سے بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں لوگ ملے. اس آیت کا ترجمہ ہے جسے ساتھ ساتھ میں نے کر دیا ہے. مجھے یہ بتانا ہے کہ اس آیت میں لفظ ہے فَلْيَفْرَحُوا، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے امر کا صیغہ ہے، جس کا معنی آتا ہے اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کریم جیسی دولت کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے. کیسا خوش ہونا چاہیے؟ یہ لفظ فَلْيَفْرَحُوا بنا ہے فرح سے، جس کے معنی خوشی کے آتے ہیں. کسے کہتے ہیں خوشی؟ خوشی لغت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے فرح اس خوشی کو کہتے ہیں جو دل کے اندر ہوتی ہے. جب دل کسی خوشی پر مطمئن ہو گیا تو اسے فرح کہتے ہیں. اس لیے کہ جب دل خوش ہوتا ہے تو ادائیں بدل جاتی ہیں. جب دل خوش ہوتا ہے تو بات کرنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے. جب دل خوش ہوتا ہے تو چال بدل جاتی ہے. اور جب دل ناراض ہوتا ہے تو پورا جسم بجھ جاتا ہے. باتیں بھی ہلکی ہلکی، چھوٹی چھوٹی، نا امیدوں والی ہونے لگتی ہیں. اور جب دل خوش ہوتا ہے، جتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اتنا ہی آدمی اترانے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی لفظ قارون کے بارے میں ذکر کیا: لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ فرماتے ہیں قارون کو کہا گیا خوش نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش ہونے والے پسند نہیں. وہ کیسا خوش ہوتا تھا؟ وہ اتنا خوش ہوتا تھا اپنی دولت پر کہ اکڑ جاتا تھا، جسے ہم تکبر کہتے ہیں. اتنا خوش ہوتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ قارون کا عالم یہ تھا کہ وہ ریشم کا لباس پہنتا تھا. اس کے تمام باڈی گارڈز بھی ریشم کا لباس پہنتے تھے.
اور ریشم کے کپڑے پہن کر وہ بازاروں سے گزرتا تھا لوگوں کے سامنے، تو لوگوں کے دلوں سے آہیں نکلتی تھی، لوگ تڑپ جاتے تھے اس کی دولت، اس کا نشہ، اس کا تکبر، اس کی مالداری اور اس کے کپڑوں اور اس کی سامانوں کو دیکھ کر تڑپ جاتے تھے اور کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی قارون کے جیسا مال ملا ہوتا، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑی قسمت والا ہے، ایسا کہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، ہائے کاش ہمیں بھی اتنا مال ملا ہوتا کہ یہ اکڑ رہا ہے تو ہم بھی اکڑ۔ یہ اس زمانے کا عالم ہے کہ جس زمانے میں لوگوں کو مکان نصیب نہیں ہوتے تھے، جھونپڑیوں میں رہتے تھے، اس زمانے کا حال ہے یہ جس زمانے میں کپڑے ڈھنگ کے نصیب نہیں ہوتے تھے، پیروں میں جوتے تو ہوتے ہی نہیں۔ اس زمانے میں وہ اتنا مالدار تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ باقاعدہ ایک جماعت قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، ایک ٹیم کی ضرورت پڑتی تھی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے، کتنے خزانے ہوں گے۔ اب لوگ اس کی مالداری کو، اس کی چال ڈھال کو، اس کی بات چیت کو دیکھ کر آہیں بھرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا۔ وہ ایسے اکڑ کر تکبر کے ساتھ بازاروں سے گزرتا تھا۔ اسے اللہ نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب، اتنا خوش نہ ہو، اتنا خوش ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی خوشی قرآن کے ملنے پر کہی کہ مناؤ، لا تفرح کے مقابلے میں کہا فلیفرحوا، تم اتنی خوشی مناؤ کہ اکڑ جاؤ خوشی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دے دی ہے، جیسی خوشی وہ مناتا تھا قارون، اس کے مقابلے میں ویسی فرح آپ کے اندر ہو، آپ اکڑ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی نعمت اور دولت ہمیں دے دی، بہترین ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ اس اکڑاہٹ میں مارا گیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کے تکبر کو اللہ نے خزانوں سمیت زمین میں دفن کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم خوشی میں اکڑو۔ اب بھائی مشرف صاحب ہیں نہیں، بھائی مشرف کی خوشی بھی نظر آ رہی ہے، بہت خوشی منائی ماشاءاللہ، جلسوں میں اتنا سامان کوئی نہیں دیتا جتنا انہوں نے دے دیا، مجھے بھی دے دیا، خوشی مجھ تک پہنچ گئی، اس تاریخ سے بھی آگے بڑھ کر مجھ تک آ گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، انہوں نے بہت خوشی منائی، اور اس قرآن کریم کی تعلیم کو، اس حفظ کو ان کے لیے برکتوں کا، عزتوں کا، مغفرتوں کا، راحتوں کا، رفعتوں کا ذریعہ بنا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو دے دی۔ مولانا وسیم صاحب کا بھی زندگی بھر احسان شناس اور ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے خاص توجہ ڈالی آپ کے بچوں کو، ان کو نتیجہ دیا۔ یہ بات تو میں نے آپ کی مبارکباد میں ذکر کر دی، جو مجھے ذکر کرنا وہ دوسری بات ہے۔ یہ بات تو اسی میں کرنی کہ خرچہ بہت ہو گیا ہے تو قرآن سے ثابت کر دیں۔ بات مجھے کچھ اور کہنی ہے، مجھے کیا کہنا ہے مفتی رضوان صاحب، آپ دھیان سے سنیں۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہمارے سر آنکھوں پر قرآن کریم پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، ہمارے سر آنکھوں پر قرآن کریم ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے، ہمارے سر آنکھوں پر قرآن کریم حفظ کرنے والے، پڑھنے والوں کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے قیامت کے دن۔ اس بات کو بھی ہم اپنے سروں پر رکھتے ہیں۔ بہت اچھی باتیں ہیں ساری، بہت اچھی باتیں بیان ہوتی رہے گی، ہونی چاہیے، لیکن میں کچھ اور کہوں، لیکن قرآن کریم ہماری ضرورت، اسے ضرورت کی نگاہ سے دیکھو۔ آج تک ہمارے معاشرے میں ضرورت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس لیے یہ تابو بھی سمجھا، ضرورت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بس جہیز میں جا رہا ہے، پڑھا نہیں رہا۔ ضرورت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کسی نے ہمیں بتایا بھی نہیں، تقریریں بھی ہوئی کہ اس کی تاج پہنایا جائے گا، کون چکر میں پڑے گا قیامت کے دن کی تاج میں، پہلے دنیا کا مسئلہ ہو۔ قرآن کریم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم اس لیے آیا ہے کہ آپ کو زندہ رکھے، اس لیے قرآن آیا۔ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد ہر کسی یہ نہیں کہ آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، تو بعد کی بات ہے، تو بعد کی بات ہے۔ پہلے تو جیکٹ اس لیے خریدی گئی اس سردی میں میری حفاظت ہو، یہ بات بعد کی ہے کہ پہننے سے اچھی لگتی ہے، یہ بات بعد کی ہے۔ پہلے یہ ہے کہ میری حفاظت کرتی ہے، یہ بات الگ ہے کہ یہ خوبصورت بھی لگے،
اچھی بھی لگے، یہ بات کی چیز ہے۔ پہلے تو میں نے کار اس لیے خریدی کہ میرے کام ہے، یہاں سے وہاں سفر کرو اس کے اوپر بیٹھ کر۔ یہ بات الگ ہے کہ کار میں بیٹھ کر میں اچھا بھی لگتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، الگ بات ہے۔ قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے پڑھتے، سمجھتے، عمل کرتے، اس کے مطابق اللہ کی رضا پہچان کر عمل کرتے، تاکہ تمہاری مغفرت ہو جاتی، عزت ملتی، محبتیں ہوتی، خدمتیں ملتی، برکتیں آتی۔ یہ اس لیے کتاب آئی تھی، مگر وہ کام تو ختم ہو گیا، وہ کہیں نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے، مجھے کہنے میں تکلف نہیں ہوتا، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جو معاشرہ ملا وہاں تلاوت قرآن تو سکھائی گئی، تفہیم قرآن کو معاشرہ نہیں، کسی نے زور ہی نہیں کیا۔ اب یہ تو چھٹ چھٹا کر کے مشرف بھائی کے بچے پڑھ لیے ہیں، لیکن عام پبلک تو تلاوت کرتی ہے نہیں کرتی، چلو، لیکن سمجھنا کام تھا۔ دنیا بھر کے اخبار پڑھے جائیں گے، میگزینیں خریدی جائیں گی، کتابیں خریدی جائیں گی، آپ کے کمرے میں کتابوں کی لائبریری لگی ہوئی ہے، لیکن آپ کے پاس قرآن نہیں ہے۔ سفر میں جا رہے ہیں تو میگزین ہے، اخبار ہے، کتابیں ہیں، قرآن نہیں ہے آپ کے ساتھ میں، حالانکہ آپ عالم قرآن ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، قرآن آپ کے ساتھ نہیں، کیونکہ بتایا سمجھایا نہیں گیا قرآن پہلے ضروری ہے۔ کوئی کتاب ہو نہ ہو، پہلے تو کتاب قرآن اس سے پہلے ضروری ہے۔ کیوں ہے یہ ضرورت؟ بس مجھے وہ سمجھانا ہے، اس کے لیے میں کڑا ہوں، وہ مجھے بتانے ضرورت ہے کیا، قرآن کی ضرورت ہے کیا، بس یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تھوڑا سا آپ توجہ دے دیں گے، تھوڑی سی محنت وصول ہو جائے گی، بیٹھنے کا انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ کیا ضرورت ہے قرآن کی؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں کوئی انجینئر گاڑی ڈیزائن کرتا ہے، کوئی انجینئر گاڑی بناتا ہے، وہ انجینئر جب گاڑی بناتا ہے تو انجینئر طے کرتا ہے کہ میری بنائی ہوئی گاڑی کہیں سے چلے گی، پیٹرول سے چلے گی، ڈیزل سے چلے گی، بیٹری سے چلے گی، یا گیس سے چلے گی، یا پھر کرنٹ سے چلے گی، کہیں سے چلے گی، یہ وہ طے کرتا ہے۔ وہی طے کرتا ہے کہ میری بنائی ہوئی گاڑی کی سروس کتنے دنوں میں ہوگی، وہ طے کرتا ہے۔ میری بنائی ہوئی گاڑی کو کون سی کمپنی ڈیل کرے گی، دیکھے گی، وہ طے کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک ساتھ ایک کتاب میں لکھ کر دیتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کیٹلاگ، اس کے ساتھ آتی ہے گاڑی۔ اب کسی نے گاڑی خریدی، کیٹلاگ ساتھ لے لی اپنے، اب وہ کیٹلاگ کو نہیں پڑھا۔ لوگوں نے کہا بھائی اس گاڑی میں پیٹرول ڈلنا ہے، مودی جی کا زمانہ ہے۔ وہ کہنے لگے بھائی یہ تو مہنگا اتنا ہو گیا، پیٹرول کون ڈالے گا، تیل ہی تو ڈلنا ہے، مٹی کا تیل ڈال دیں گے کیا ہو، سرسوں کا ڈال دیں گے کیا ہو، تیل ہی تو ڈلنا، پیٹرول بھی ضروری ہے۔ اب جی لکھ رکھا، ارے لکھنا دو، چھوڑو، کیا ہوتا ہے، اچھا ڈال دو سرسوں کا تیل، آپ مٹی کا تیل ڈالو، نتیجہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 2.5 لاکھ کی گاڑی بس ٹھوکر گھر میں کھڑی ہو جائے گی، سارا موٹر جام ہو جائے گا، کیونکہ انجینئر نے بتایا تھا کہ یہ پیٹرول سے چلنی ہے، یہ سرسوں کے تیل سے نہیں چلے گی، یہ انجینئر نے بتایا۔ اس نے کہا تھا 6 مہینے میں اس کی سروس ہونی ہے، آپ نے کہا صاحب ہم نے تو 2.5 لاکھ دیے، ہم کوئی سروس کرانے جائیں گے، ہم تو نہیں جاتے، ہماری تو گاڑی اپنے گھر میں کھڑی، اچھا چلا لو، جس گاڑی کو 15 سال چلنا تھا 2 سال میں آپ کے گھر میں کھڑی ہو جائے گاڑی، کب تک چلا ہو گیا؟ انجینئر کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق ہی آپ کو تیل ڈالنا ہے، اس کے مطابق ہی آپ کو سروس کرانی ہے، ساری دیکھ بھال نگرانی، کہاں اس کی سروس ہو رہی، کیا ہو رہا ہے، سارے کام اسی کے وہی پارٹس ڈلیں گے جو انجینئر لکھے گا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو گاڑی کم سے کم 15 سال آپ کے ساتھ، اگر ایسا کرتے نہیں کرتے ہیں سارا پیسہ رزدی کی ٹوکری میں جائے گا، چند دنوں میں آپ کی گاڑی گھر میں کھڑی ہو جائے گی، کوئی کمپنی کچھ نہیں کر سکتی۔ بالکل اسی طرح مفتی رضوان صاحب، بالکل اسی طرح یہ قرآن کریم جو اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ ہمارا ڈیزائنر ہے، وہ ہمیں بنانے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں کیا ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر خوبیاں کیا ہیں، اسے پتا ہے کہ ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، اسے پتا ہے کہ ہم کیسے مر جاتے ہیں، اسے پتا ہے کہ محبتیں کیسے بڑھتی ہیں، اسے پتا ہے کہ نفرتیں کن حرکتوں کی وجہ سے آتی ہیں، اسے پتا ہے، وہ ساری باتیں اس نے کیٹلاگ میں لکھ کر بھیج دی، اور وہ کیٹلاگ ہے قرآن۔
اس لیے لکھ دیں اسے پڑھو، اس کے حساب سے چلو گے تو رہو گے، اس کے حساب سے نہیں چلو گے تو نہیں رہو گے۔ کہتے رہو کہ میں مسلمان ہوں، کہتے رہو کہ میں مسلمان ہوں، کچھ نہیں، آپ کو رہنا ہے پوری دنیا